الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، چند دن قبل روزہ کھولنے کے متعلق دوستوں کی طرف سے مجھے کچھ کلپ موصول ہوئے ہیں۔ آپ پہلے وہ کلپ سماعت فرما لیں، بعد میں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، روزہ شام کو کھولنا چاہیے یا روزہ رات کو کھولنا چاہیے؟ جب قرآن کھول کے دیکھا تو قرآن فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ لیل یعنی کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ اور ہم نے تو آج تک کبھی سنا نہیں تھا، اپنے بڑوں سے جو سنا شام کو روزہ کھولتے آئے ہیں، کیونکہ قرآن سے آگے تو کسی کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں لفظ سامنے رات ہے، لیل ہے، شام نہیں ہے۔ میں ایک سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار تم روزہ غلط ٹائم پہ کھول رہے ہو۔ میں نے بولا کیسے؟ تو اس نے مجھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کہا اس کو پڑھو۔ میں نے اس کو پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی دیکھا، گھر میں قرآن میں بھی اور یہاں پہ بھی دیکھا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ میں بڑا کنفیوز کیا، 31 سال میری عمر ہو گئی ہے، اتنے عرصے سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، لیکن قرآن پاک سے آگے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں روزوں کو خراب کر رہے ہیں۔ رات کسے کہتے ہیں؟ رات اسے کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جائے۔ رات اسے ہی کہتے ہیں۔ بچے سے بھی آپ پوچھ رہے رات کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ مغرب کو کوئی رات نہیں کہتا۔ جی تو ناظرین، یقیناً آپ نے وہ کلپ سماعت فرما لیے ہیں۔ یہ روافظ کے اعلیٰ کار اور روافظ کے ٹکڑوں پر پلنے والے چند نوٹ خور نعت خواں خطیب، جن کا وتیرہ یہ ہے، جن کا کام یہ ہے کہ بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنا، قرآن کا سہارا لے کر لوگوں کے عقائد خراب کرنا، لوگوں کے روزے خراب کرنا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو خراب کرتے رہتے ہیں، بھولی بھالی عوام کے عقائد خراب کرتے رہتے ہیں، ان کے روزے خراب کرتے رہتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ نہ تو ان لوگوں کا قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی ان لوگوں کا کوئی دین سے تعلق ہے۔ بس انہوں نے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ بس ان کا کام ہی ہے امت کے اندر فساد پھیلانا، فتنہ پھیلانا۔ اب کئی دنوں سے، جب سے یہ رمضان مبارک کا مقدس بابرکت مہینے کا چاند نظر آیا ہے، اس دن سے انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس کلپ کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت سے روزہ کھولنے کا صحیح طریقہ جو ہے نا، وہ ہم جانیں گے کہ روزہ کھولنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک ضابطہ اور قاعدہ اور کلیہ بیان کیا ہے۔ 28 سپارے کی سورۃ حشر کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول، فرمایا کہ جو کچھ میرا محبوب تمہیں عطا کرے اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی قرآن ہمیں بتا رہا ہے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر دیں تو اسے ہمیں پکڑ لینا چاہیے، تو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کر دیں اس سے رک جانا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے سب سے بڑے شارع حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک اور مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک کتاب اللہ یعنی قرآن، اور دوسرا فرمایا و سنت نبی، اور فرمایا کہ ایک اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا جو بندہ قرآن اور سنت دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا وہی کامیاب اور ہدایت پر ہوگا۔ جو بندہ قرآن کو پکڑے گا سنت کو چھوڑ دے گا وہ بھی گمراہ ہے، اور جو سنت کو پکڑے گا قرآن کو چھوڑ دے گا وہ بھی گمراہ ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی پکڑتے ہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کئی دنوں سے قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی نشاندہی صدیوں پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دی تھی۔ جس طرح سنن دارمی اور کتاب الشریعہ کے اندر امام اجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پاک کی آیتوں کا سہارا لے کر فرمایا تم سے جھگڑا کریں گے، فرمایا اس وقت تم میری سنت یعنی میری احادیث مبارکہ سے ان کا رد کرنا، فرمایا ان کو اس وقت میری احادیث مبارکہ سے پکڑنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بیان فرما دی تھی کہ قرآن پاک کا سہارا لے کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے عقائد خراب کرتے ہیں، ان کے روزے خراب کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ روزہ کھولنے کا جو ہے نا وہ صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ قرآن کے سب سے بڑے شارع حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بخاری کے اندر ایک ہمیں حدیث پاک ملتی ہے
کہ حدیث کا نمبر 1956 ہے، میرے اور آپ کے آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ ایک سفر پر تھے۔ جب روزے کے افطار کا وقت قریب ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ایک غلام، اپنے ایک صحابی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال میرے لیے ستو گھول کر آؤ۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا انتظار فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا بلال میرے لیے ستو گھول کر آؤ۔ صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا انتظار فرمائیے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا اے بلال میرے لیے ستو گھول کر آؤ۔ جب سیدنا بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو گھول کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب تم دیکھو مشرق سے اندھیرا چھا جائے اور مغرب کی طرف سورج غروب ہو جائے، فرمایا اس وقت تم روزہ افطار کر لیا کرو۔ تو اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ کیا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل کہ روزوں کو رات تک پورا کرو؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ حضور نہیں جانتے تھے کہ قرآن پاک کے اندر یہ کچھ بیان ہوا ہے؟ آج صدیوں بعد تمہیں علم ہو چکا ہے، کیا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ تم حضور سے بڑھ کر قرآن کو جاننے والے آگے ہو۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، حضور سے بڑھ کر کوئی قرآن کو نہیں جانتا کہ قرآن کے اندر اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا حکم تو موجود ہے لیکن ان کا طریقہ جو ہے نا وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، اب نماز کا حکم تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے لیکن اس کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ کس وقت ادا کرنی چاہیے، کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملے گا۔ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کا حکم تو موجود ہے لیکن زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، کس وقت دینی چاہیے، یہ طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جا کر ملے گا۔ قرآن پاک کے اندر نکاح کا ذکر تو موجود ہے، حکم تو موجود ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ نکاح کس طرح کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملے گا کیونکہ قرآن کے سب سے بڑے شارع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ روزے کو رات تک پورا کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے یہ بتا دیا کہ روزہ اس وقت افطار کرنا چاہیے۔ اسی طرح بخاری کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1957 ہے، صحیح مسلم میں 2554 ہے، جامع ترمذی میں 699 ہے، سنن ابن ماجہ میں 1657 ہے اور سنن دارمی میں 1737 ہے، موطا امام مالک میں 258 ہے۔ اس طرح سینکڑوں کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فرمایا کہ افطار کے اندر جلدی کرے گی اس وقت تک میری امت جو ہے نا وہ خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کے اندر جلدی کرتے رہیں گے، اور فرمایا کیونکہ یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ افطار کے اندر تاخیر کرتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے اندر تاخیر کرنا، افطار کے اندر تاخیر کرنا، فرمایا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ امت مسلمہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے، بزرگان دین اور سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو طریقہ ہے افطار کے اندر تاخیر کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتی ہے، فرمایا کل قیامت والے دن انہی لوگوں میں سے اٹھائی جائے گی۔ تو ان لوگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے، اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ وہ کن کی مشابہت کر رہے ہیں، وہ یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہے ہیں، وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، نہ کہ وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چل رہے ہیں، نہ صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اگر وہ چل رہے ہیں تو یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو روافض کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ بانی عبداللہ بن سبا وہ ایک یہودی تھا۔ تو یہ روافض جو ہے نا یہ دراصل یہودی ہیں۔ تو جو لوگ ان کے طریقے پر چل رہے ہیں
تو وہ امت مسلمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کے طریقے پر نہیں چل رہے، بلکہ وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔